اگر تو پھر بھی نہیں مننا لکم دینکم ولی دین، اگر آنکھیں نہیں جی عبادت کی وجہ سے ہی یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ صلہ، یہ جنت، یہ قرب ملتا تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے ایک صحابی نے، میں پوری ذمہ داری میں گل کرنا، جید علماء تشریف فرما نے زندگی اس پاک نبی دے صحابی نے کبھی سجدہ کیتا ہی نہیں، کوئی ان کے نامہ اعمال میں کوئی نماز نہیں، کدی زندگی چ روزہ نہیں رکھیا، کدی زندگی چ نہ قرآن دی تلاوت نہیں کی، کدی رکوع نہیں، کدی کوئی خیرات صدقہ واجبات انہاں دے کوئی نامہ اعمال وچ نہیں، ایک بھی سجدہ، ایک بھی رکوع، ایک بھی قرآن دی آیت انہاں کدی پڑھی نہیں۔ کیوں نہیں پڑھی؟ موقع ہی نہیں ملیا زندگی۔ میرے پاک نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد تے گئے تو مدینہ طیبہ جو آئے حالے کلمہ نہیں پڑھیا تو ویکھیا نہ نبی نظر آئے نہ نبی دے صحابہ نظر آئے، تو پوچھیا بھی کتھر نہیں، پتہ لگا پاک نبی علیہ السلام جہاد تے گئے، اوتے کھلوتیاں میرے پاک رب نے فضل فرمایا، کھلوتیاں میرے نبی دی محبت سینے چاہ گئی تے کلمہ نبی دا پڑھیا تے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے اس وقت نکلے، نبی پاک دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، پاک نبی دی زیارت کیتی تے اگلی نماز دا بھی موقع نہیں ملیا تے اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہوئے۔ چند لمحے زندگی ایمان کی، نبی کی محبت کی، کوئی سجدہ نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی طواف نہیں، وہ جو چند لمحے کی زندگی ہے نا نبی پاک کی محبت اور صحابیت کی، برادران اسلام آج نہیں، اس کے بعد سے لے کے قیامت تک ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے مصطفیٰ کے صحابی کے برابر۔ بلند ہونا تو بات کی بات ہے، غیر صحابی صحابی دے برابر بھی نہیں، پامیں وقت غوث اور کتب کیوں نہ ہو، صحابی کے قدموں کی خاک اب عبادت تے غوث کیتی ہے، سجدے تے ولی کیتے ہیں، قرآن تے ولیاں پڑھے نہیں، مگر اس کے باوجود چند لمحے زندگی جس میں کوئی نامہ اعمال خالی سوائے مصطفیٰ کی محبت و صحابیت کے، تو وہ مصطفیٰ کا صحابی سب سے افضل ہے۔ اور مولوی صاحب دسو تے صحیح نا، وہ وجہ افضلیت سجدہ ہے، وہ وجہ افضلیت روزہ ہے، وہ وجہ افضلیت عبادت ہے، نہیں، فقط مصطفیٰ نے ویکھنا تے نبی دے سینے چ نبی دی محبت ہے، اس کی وجہ سے مقام یہ ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو پھر پتہ لگ گیا نا سجدے نماز بعد چے مصطفیٰ دی نسبت پہلے، میرے نبی دی محبت پہلے، میرے نبی نال نسبت پہلے، میرے نبی دا وسیلہ پہلے، ساریاں عبادتاں بعد وچ نے، ورنہ کوئی عبادت قبول نہیں۔ کیوں نہ پھر اسی آکھیے کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، سارے مل کے میرے نال آکھو کوئی حیاتی دا معیار نہیں، انجنی بابا سے بلند میرے نال آکھو کوئی حیاتی دا معیار، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، کی معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا، سارے آنکھوں میرے نال اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، یار گلاں باج کریا جے نبی دی نال پہلا پڑھو اللہ دے حبیب نال پتہ لگے نبی دے غلام سرکار باز بھاگ دیا پورستی تقریب اچنے، یہ اجر و ثواب بھی ہے، یہ عبادت بھی اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، کوئی اللہ دے حبیب نال۔ میں کئی بھی نہ پیا بیلی جڑے ہلتے نے مگر بول دے نہیں، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، پیار ہونا پیار پیار
حبیب نال ہمارا تو سب کچھ ہمارا نبی ہے اللہ دے حبیب نال میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو میری صوم و صلاۃ تے اذان بھی تو میری حج نمازاں تے فرض فریضے میرا مصحف تے قرآن بھی تو جے کر یار فرید قبول کرے سرور بھی تو سلطان بھی تو کوئی حیاتی داما یار کوئی حیاتی دامایار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال اللہ دے حبیب نال او جڑے بیلی پیچھے بیٹھے ہو تسی بھی میرے نبی دا ذکر ہے جڑا پڑھن والا وہ تے او ذکر ہے جدے واسطے میرے نبی دعاواں کر دینے یا اللہ جڑا میرا ذکر کر دے او دا چہرہ کدی برباد نہ ہوے او دا چہرہ بگڑدا نہیں یہی وجہ جدو نبی دا غلام ہے دنیا تو جاوے او دا چہرہ جندا جویں ستا پیا ہے آکھو میرے نال اللہ دے حبیب نال کوئی حیاتی دامایار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال اللہ دے حبیب نال حضرت امیر المومنین حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے دا طواف کر دینے پہ طواف کرنا عبادت حجر اسود نو چومنا عبادت تینوں میں دساں قرآن کی آندا ہے قرآن آندا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ عقیدہ او رکھ جڑا نبی دے صحابہ والا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کر دیا حجر اسود دے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے او حجر اسود تو کعبہ بیچ لگا ہوئے ہیں جنتی پتھر ہیں گناہاں نو چوس لینا ہے قیامت دیاڑے تو شفاعت بھی کرے گا سفارش بھی کرے گا اللہ تیری سفارش قبول کرے گا مگر میں عمر تینوں اس تو نہیں چومدا تو جنتی ہے میں اس وجہ تو نہیں چومدا تو جڑا گناہ بخشوائے گا اس وجہ تو نہیں چومدا تو جڑا بڑی عزت والا ہے میں عمر تینوں تاں چومنا وا میری سرکار نے چومیا ہے میں تینوں تاں چمنا میری سرکار نے چمے آئے سامین زی وقار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح چھوڑ دیتا وہ مسلح چھڑیے کعبے والوں منہ پھر جائے نمازاں ٹوٹ جاندیاں نے مگر ابو بکر مسلح بھی چھڑ دینے کعبے والوں منہ بھی موڑیا حکم رسول بھی منیا عثمان غنی جدوں کہو نہ کیا عثمان آجا کعبے دا طواف کر لے عثمان غنی نے فرمایا نہ عثمان تیری کوئی دشمنی نہیں تو ساڈا بیلی بھی ہے ساڈا یار بھی ہے تیرے نال تجارتی مراسم بھی نے دوست بھی ہے ساڈی رشتہ داری بھی ہے عثمان تو سردار ہے تو بڑا سخی ہے کعبے دا طواف کر لے فرمایا نا آج عثمان کعبے بھی نہیں جانا جنہ چر عثمان دا آقا آ نہ جاوے نہ چر کعبے جانا بھی قبول نہیں کوئی حیاتی داما یار ہونا کوئی حیاتی دامیار ہونا حیدر کرار علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اثر دی نماز سورج ڈوبدائے پیا سورج ڈوبدائے پیا علی نماز کیوں نہیں پڑھ دے انہاں کیا کی پوچھ دیو پہ کوئی حیاتی دامیار ہونا کوئی حیاتی دامیار ہونا کوئی حیاتی دامیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے سامنے نے ذکر عرض کرنا پیا میرے نبی دی نسبت میرے نبی دی پاک نبی دی نسبت پاک نبی نال تعلق پاک نبی دی غلامی پاک نبی دی محبت اگر اے نہیں تو کوئی عبادت کم
رب دی بارگاہ کسے بندے دے مرتبہ تے فضیلت دی پہلی وجہ میرے پاک نبی دی نسبت. مسئلہ سمجھ آگیا؟ کوئی نہیں ماندا تے نہ مننے. میں ایک دلیل قرآن پاک چوں دے دینا. قرآن پاک میرے رب ذوالجلال نے فرمایا تو جو ہے نا رب کائنات فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا پاویں پہلا کلمہ پڑھے پاویں فتح مکہ تو بعد اللہ پاویں مہاجر ہوئے تے پاویں انصار ہوئے. یا اللہ حکم کی یہ فرمایا رضی اللہ. سبحان اللہ بھی میں ہی آتی رب بندہ ہے پاویں پہلا کلمہ پڑھے بعد کلمہ پڑھے مہاجر ہوئے انصار ہوئے پر ہوئے نبی دا غلام. یا اللہ حکم کی یہ فرمایا رضی اللہ میں اللہ او دیتے راضی. جاؤ مفتی صاحب نو پوچھو حضرت صاحب مفتی صاحب شیخ الحدیث صاحب شیخ القرآن صاحب یہ رب نے جڑا فرمایا میں انہاں تے راضی ہاں یہ وجہ رضا دسو. وجہ رضا کی کہ رب نے آکھیا تہاڈیاں نمازاں انہیاں ہو گئیں لہذا میں راضی ہو گیا. تہاڈے انہیں حج نے میں راضی ہو گیا. انی قرآن دی تلاوت کرو تے اللہ راضی ہوندا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ساری زندگی تلاوت کرے ساری زندگی سجدہ کرے تے رب راضی چھڈ کے قبول بھی نہ کرے پا. لیکن ان کے لیے اللہ فرماتا ہے میں راضی ہوں. میں راضی ہوں. وجہ رضا نہ عبادت نہ سجدہ نہ نماز نہ حج نہ طواف. یا اللہ راضی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں. وجہ رضا صرف نبی کی نسبت ہے. صحابیت کسی کا صحابی ہونا ہی رب کی بارگاہ میں سب سے بڑی فضیلت ہے. سب سے بڑی توجہ ہوئے تو گل کرا ہے. توجہ نہیں جدو سارے توجہ پھر میں گل کرا ہے نا. توجہ اللہ راضی ہے نا کنا تے اچھی بولو. اللہ اپنے پاک نبی دے پاک صحابہ تے راضی ہے. تے راضی ہون دی وجہ صرف نبی دی صحابیت. ایتھے قرآن نے ایتھے نہیں آکھے انہیاں نمازاں پڑھو تے میں راضی. میں جڑی گل عرض کر لگا اللہ نے فرمایا میں نبی کے صحابہ سے راضی ہوں. تو جب رب راضی ہو میں تو کون ناراض ہونا لے. اگر کوئی کہے کہ نہیں جی میں ناراض ہوں تو بھائی تو رہ ناراض. سانو کوئی فرق نہیں. نہ سانو فرق ہے نہ نبی دے صحابہ میں. کسی کے ناراض ہونے سے نبی پاک کے صحابہ کی عظمت کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان پہ رب بھی راضی ہے رب کا رسول بھی راضی ہے. اگر کوئی کہے شاہ جی کمال ہوگی آپ نبی کے صحابہ کی عظمت اور فضیلتیں بیان کرتے ہیں تو نبی کے صحابہ سے یہ جو اعمال ہوئے جنگ جمل ہوئی جنگ صفین ہوئی یہ سارے حضرت علی کے ساتھ وہ جنگ کرتے رہے کیا اب بھی اللہ راضی ہے؟ میں کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ جنگ جمل ہوگی؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ جنگ صفین ہوگی؟ اللہ راضی ہے. شاہ جی جنگ جمل ہو تب بھی راضی جنگ صفین ہو تب بھی راضی. میں کیا تجھے پتا ہے کہ رب کو پتا ہے؟ کیا اللہ کو معاذ اللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ کو نہیں پتا تھا؟ یہ آیت رضا آنے کے بعد جو تھا وہ صحابہ کو بعد میں جو ہے جنگیں ہوئی ورنہ معاذ اللہ یہ قرآن منسوخ ہو جاتا. ایسا ہرگز نہیں. رب جانتا تھا رب جانتا ہے رب جانتا رہے گا. اس کے علم سے کچھ بھی باہر نہیں ہے. رب کو پتا تھا سب کچھ ہوگا مگر اس کے باوجود اللہ نے فرمایا رضی اللہ میں ان سے راضی ہوں. یا رب العالمین ان سے کوئی بھی عمل ہو جائے فرمایا کچھ بھی ہو جائے جب تک یہ نبی کے صحابی ہیں میں ان سے راضی ہوں. کچھ بھی ہو جائے ان پہ حد بھی جاری ہو جائے پھر بھی اللہ راضی ہے. اس لیے کہ رب نبی کے صحابہ کے عمل دیکھ کے راضی نہیں مصطفیٰ کی نسبت. جب تک وہ نسبت قائم ہے اللہ ان سے راضی ہے اور وہ مصطفیٰ کے غلام جنتی. نہیں شاہ جی جدھر علی ہوگا حق ادھر ہوگا. جو علی جس سے علی ناراض اللہ ناراض. میں کہا بالکل ٹھیک
ہم سنی ہے، ہم ہی تو علی کو مانتے ہیں۔ جدھر علی ہوگا حق، ذرا بولو نا سنیو، جدھر علی ہوگا حق، جدھر علی تھا حق ادھر تھا، جدھر علی ہے حق ادھر ہے، جدھر علی ہوگا حق ادھر ہے۔ وہ بولو ذرا، پتہ چل جائے سنی ہی علی کو مانتے ہیں، ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں۔ ارے جدھر علی تھا، جدھر ہے، جدھر ہوگا، وہ حق تھا، حق ہے، حق رہے گا، کیونکہ علی کا ہونا ہی حق ہے۔ علی کا ہونا ہی حق ہے، علی کا ہونا ہی حق ہے۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ تو شاہ جی پھر جنگ جمل میں حق پہ کون تھا، جنگ صفین میں حق پہ کون تھا؟ اور میں نے کہا سنیوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جمل و صفین ہو یا نہروان ہو، جنگ کوئی بھی ہو، ہم علی کو دیکھتے ہیں، حق صرف اس طرف ہے جدھر مصطفیٰ کا بھائی علی۔ انج بولیا کرو، جے نعرے تو بھی جواب نہیں دینا تو پھر فائدہ کوئی نہیں، تو ہے نا توجہ۔ ہمارے نزدیک جنگ جمل ہو، صفین ہو، حق کدھر ہے؟ بولیے حق کدھر ہے؟ علی کی طرف۔ تو شاہ جی جو علی کے مقابل ہو، میں کیا علی کے مقابل میں دو بندے ہیں، اگر تو وہ کافر ہے تو وہ جہنمی ہے، اگر وہ مومن ہے تو حق پہ نہیں مانتے، اگر وہ مومن ہے تو حق پہ نہیں مانتے، مگر توہین بھی نہیں کرتے، تنقیص بھی نہیں کرتے، وہاں اپنے آپ کو خاموش رکھتے ہیں۔ شاہ جی نہیں، یہ تو پھر غلط دو نمبر ہوگی نا، تسی ڈنڈی پہ مار دو، میں کیا تو سے پہلو نہیں پتا، اسی ڈنڈا بھی مار دینا، نری ڈنڈی نہیں شاہ جی۔ اب دیکھیں نا ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جنگ کے لیے آئیں تو بتائیے حق پہ کون؟ میں کہا چاہے وہ ام المومنین ہی کیوں نہ ہو، حق پہ پھر بھی علی ہے۔ تو جو ہے نا، پھر سنیں، علی کا ہونا ہی حق ہے۔ جنگ جمل ہو، ایک طرف زوجہ رسول ہو، ام المومنین ہو، مومنوں کی ماں ہو، پھر بھی ہم حق پہ علی کو جانتے ہیں۔ جی اہل سنت کا عقیدہ، ہم حق پہ علی کو جانتے ہیں۔ تو شاہ جی پھر دوسری طرف حق، میں کہا ادھر خاموشی ہماری، حق پہ علی ہے لیکن ادھر ہمارا سکوت ہے۔ شاہ جی دیکھو نا، اے توڑے سنیاں دی ماری گل لے، ایتھے کھل کے تسی بول دے نہیں، میں کہا سنی ہوئے تے ایتھے کھل کے بول دا بھی نہیں، ایتھے نہیں ایسا بولنا، جتنا مرضی یا بولا ایسا ایتھے۔ شاہ جی وجہ نالیاں دو حق تے علی ہے تے نالیاں دو ایتھے دوجے پاسے بولنا بھی نہیں۔ اور میرا ایک دوست ہے ہائی کورٹ سے میرے نال ہی وکالت کرنے، رانا صاحب قصور دے نے پچھوں تے ایک نے او نا ہے نے دوجے بیلی ساڈے، تو بیٹھے نا تو جدوں بھی گل کرن تے یہی مسئلہ چھڑن، شاہ جی حق کا، میں کہ علی، شاہ جی دوجے پاسے، میں کہ چپ۔ شاہ جی پھر گل، پھر کو دو دن لنگن پھر آ کے شاہ جی چپ۔ وہ گلاں کردیاں نا مینوں آندے شاہ جی تسی سارے سنی چپ رہندے ہو، حق تے بول دے نہیں۔ میں کہا کچھ گلاں دا پتہ ہونے دے باوجود بندے نو بولنا نہیں چاہیے، بولنا وہ نہ مننے اس گل نو۔ کچھ 4 دیہاڑے لنگے تو اسی ہائی کورٹ لاہور بیٹھے، کیانی آلے چاہ پہ پی بھی، میں کافی پینا چاہ دادی نہیں، اور کافی میں پیوں چاہ پہ پی بھی نا، تو اس دن چودھری چپ ایک کوٹ پر یا دو پوری چاہ پی گیا، بولیا نا۔ میں کہا رانا صاحب خیر ہے، آج بڑے چپ ہو۔ بابا جی کی دساں، آج معاملہ نہ بس ہمیں سویر دے پریشان لگا پھرنا۔ میں کہا پھر بھی بابا جی بس کی دساں، میں کہا کچھ تے دس۔ او بابا جی آج جی وہ گھروں نکل لگا تے اماں جی تے ابا جی گھر لڑ پے۔ میں کہا پھر کی بابا جی پھر تم پتہ ہے پھر گھر دے ماپے لڑ ہی پیندے۔ او میں کہا پھر ہویا کی؟ بس پیر جی لڑ پے۔ او میں کہا تیرے ابے نے کی آکھیا؟ چودھری چپ۔ میں کیا کچھ تے تیرے ابا جی آکھے ہونا ہے، کوئی گال مندہ، کوئی برا پلا۔
बाबा जी थे बापे हुई जो सन गुस्से च आ गया। मैं क्या गुस्से च आके की आखिया फिर ना बोले चाह का घोल का मंगा लियो। वो मैं क्या ना राणा नहीं आंदा बाबा जी की बोला एक पासे अब्बा जी दूजे पासे अम्मा जी मैं की बोला। और मैं क्या चलिया तेरे साल तो है मसला समझाना जिथे वड्डे होन उथे औलाद चुप रहिंदी है। एक पासे अलिया दूजे पासे मां सिद्दीका ही ओए औलाद किने बोले असि किने बोले हैदरी नारे हैदरी हम नहीं बोलते। वो अज़वाज मुतहरात हैं उनके कदमों को वही सलाम उनकी बरकत से हमें जन्नत मिलेगी। एक तरफ हैदर कर्रार है जो हक हैं हक थे हक रहेंगे। तो शाहजी फिर बताएं मैंने कहा फिर उसी बात पे आता हूँ जिधर अली था जिधर अली है जिधर अली होगा हक उधर है। शाहजी फिर मैंने कहा सैयदा उम्मुल मोमिनीन आ गई ऊंट पे बैठ के आ गई मगर सारी जिंदगी इस बात पे जो है वो पछताती रही। लेकिन तो हम हैं अली वाले जो ये ना देखो कि उम्मुल मोमिनीन आई हैं तुम सैयदा उम्मुल मोमिनीन का आना बताते हो। जरा ये भी बताओ ना अली का रवैया क्या था अली का अकीदा क्या था अली की अकीदत कैसी थी अली ने एहतराम कैसे किया। अरे अली वालों वो करो जो अली करता है। अली ने सैयदा को इज्जत और वक़ार के साथ वापस भेज के बताया अली वालों माँ के सामने खड़ा ना होना। इसलिए हम हैं अली वाले। असी ते जेड़ा ना नबी दी अज़वाज दे गुस्ताख ना नबी दी आल दे गुस्ताख ना नबी दे असहाब दे गुस्ताख। असी ते नबी दी निस्बत वेने आ असी ते नबी दा ताल्लुक वेने आ। ज़ौजे रसूल होवे मुरीदे रसूल होवे औलादे रसूल होवे अजदादे रसूल होवन। सानू ते इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुजद्दिद मियत हाज़रा मुजतहिद फिल फिक़्ह हज़रत इमाम शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने सानू अकीदा दस्या है। ओ सुन्नियो जिथे नबी दी निस्बत होवे सब नु एहतराम करया जे। तुसी यही आख्या जो है तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सारे मिलके मेरे नाल आखो तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। नहीं ये पाकां दा जिक्र अकीदे दी गल है। कोई बंदा खामोश न रवे जेड़ा नबी ते नबी दी आल दा ए निस्बतां दा एहतराम करदा ओही जन्नती है। मिल के सारे मेरे नाल आखो तू है नूर तेरा सब घराना। नहीं इंज नहीं ते अल्लाह वास्ते बोल पवो तू है नूर तेरा सब घराना। तू है ने घराना नूर का और तेरी नस्लें पाक में है तेरी नस्लें
جڑا جڑا یال نبی دا منن والا نبی دے اولاد دا منگتا ہے سارے مل کے میرے نال آکھو تیری نسل پاک میں ہے الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتاں رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول لی خمسۃ اتفی بہا لی خمسۃ اتفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات حسن و حسین مصطفیٰ اور فاطمہ علی تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ اور ساڈا عقیدہ بھی کتنا سونا ہے تیری نسل پاک صرف بھائی بیلیوں نے جڑیاں نے 5 تن پاک بالکل 5 تن پاک جڑا 5 تن پاک نہ مننے دنیا دا سب تو بڑی نجس ہے سب تو بڑی غلاظت سب تو بڑا پلیت ہے اے پاک ہوندا ہی ہووے جڑا 5 تن نو پاک مندا ہووے وہی پاک ہوندا ہے مگر صرف 5 تن پاک نہیں ساڈا عقیدہ اس تو بھی اگے وے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا میرے نبی دیاں 4 دھیاں سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ الزہرا میرے نبی دے شہزادے میرے نبی دے شہزادی دے شہزادے مولا حسن و حسین صرف ہی نہیں تیری نسل پاک امام زین العابدین امام باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام علی رضا امام محمد تقی امام علی نکی حسن عسکری اے نبی تو لے کے آخری سید امام محمد مہدی علیہ السلام اے تیری نسل تیری نسل بچہ بچہ نوری کا جے حالے بھی تینوں بچہ بچہ نور سمجھ نہیں آؤندا حالے بھی جے تینوں نبی دا نور سمجھ نہیں آؤندا پھر تیری نسل پاک اج میں جدوں اسلام آباد ہونا پیا میں ویکھیا ایک بڑا بڑا جلوس نکلے آئے 2.5 من دے مولوی بڑے بڑے 2.5 منا دے ایتھے ویکھو تانوں کو دیکھدا 2.5 منا دا ڈھڈ بھی نال لگے کیونکہ اے او نے جڑے سرکار دا تے نبی دی آل دا لنگر کھاندے تے جڑے یزید دے کھاندے ہون بڑے بڑے مولوی وڈیاں وڈیاں گڈیاں لمے لمے جھنڈے تے ترانے لگے ہوئے نے اے غنی عثمان ذی النورین تجھ پہ سلام 18 ذوالحج شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوس نکلیا میں کیا بڑی گل ہے مولوی جی جنہوں نبی دا جلوس وارا نہیں نبی دے غلاماں دے جلوس پیا کٹدا ہے آندنے 12 ربیع الاول جلوس نہ کڈو میلاد نہیں اے نبی دا وصال ہے میں کہا مولوی آج جلوس کا دو عثمان غنی دی ولادت کے شہادت ہے کا دے جلوس کڈنے شاہ جی عثمان غنی دی شہادت میں کیا کون شاہ جی ذی النورین میں کہا مولوی پھر آخ شاہ جی ذی النورین میں کیا میں نے سمجھ نہیں ہوندی مطلب کی ہے شاہ جی 2 نوراں والا 2 نوراں والا میں کیا عثمان غنی 2 نوراں والے کیویں ایک پاسے آندا نبی نور نہیں دوجے پاسے آندا عثمان 2 وری ہے کہ میں عثمان نوراں والا
شاہ جی پاک نبی دیاں دو شہزادیاں یکے بعد دیکرے عثمان غنی دے نکاح وچ آئیاں تو عثمان ذوالنورین میں کیا جدیاں دھیاں عثمان دے نکاح وچ آ جن عثمان نوراں والا بنا دینیاں نے پھر نبی نور نبی دی اولاد بھی نور نبی نور نبی دی اولاد بھی نور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا تو صحابی نے زی وقار صحابہ دی عزت نبی دی وجہ تو اہل بیت دی عزت نبی دی وجہ تو ازواج رسول دی عزت نبی دی وجہ تو اجداد رسول دی عزت نبی دی وجہ تو توریت بھی اللہ دا کلام ہے زبور بھی اللہ دا کلام ہے انجیل بھی اللہ دا کلام ہے مگر قرآن بھی اللہ دا کلام ہے مگر کلام تے اللہ دے نے فضیلت قرآن دی ہے کیونکہ کوئی داؤد تے نازل کوئی حضرت موسیٰ تے نازل کوئی حضرت عیسیٰ تے نازل کوئی کلام رب دا ہے مگر جیڑا کلام نبی تے نازل ہوئے اس نسبت تو کلامہ وچوں میں سب تو آلہ جیڑا کلام میرے نبی تے نازل ہوئے وہ کلامہ وچوں میں سب تو امتاں بھی بڑیاں نے وہ امت بھی مصطفیٰ دی سب تو آلہ وجہ کیا میرے نبی دی نسبت ہم جس کو مانتے ہیں پاک نبی کی نسبت سے مانتے ہیں علی مرتبہ سامعین حضرت حیدر کرار مولا علی دی بڑی شان قرآن سب تو زیادہ آیتوں انہاں دی فضیلت چاہیے پاک نبی نے انہاں دی عظمت بیان کی تھی صحابہ انہاں دی شانہ بیان کی تھی مومن انہاں نال پیار کردا ہے منافق نہ سن کے ساڑ مر جاندا ہے مگر ہم یاد رکھنا یہ سنیوں کا عقیدہ ہے میری بات بڑی توجہ سے سننا ہے توجہ ہے بلکہ میں ایک مثال عرض کر دینا تاکہ مسئلہ صحیح سمجھے چاہے میرے والد کریم حضور تاجدار افضل خطیب الاسلام پیر سے شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ نبی تے نبی دی آل سے اللہ تعالی درجات بلند فرمائے